دین کو قائم کرنے کی محنت اور جد و جہد کرنا، اور یہ آج فریضہ امت مسلمہ پر عائد ہوتا ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے یہ بھی بات کی تھی کہ جس طرح نماز کو قائم کرنے کا حکم ہے، اقیم الصلاۃ کا ترجمہ ہر مسلمان کو آتا ہے کہ نماز قائم کرو، اسی طرح اقیم الدین کا تقاضا بھی ہے سورہ شورى کی آیت نمبر 13 میں کہ دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرو۔ پھر اگلی بات ہم نے یہ جانی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دین کی دعوت ہی پیش نہیں کی، بلکہ اللہ کے دین کو بالفعل غالب کر کے آپ نے دکھایا ہے، کیونکہ آپ علیہ السلام کا ایک مشن تھا جس کو بارہا ہم نے بیان کیا اس سیریز میں، اس پورے پروگرام میں، اور ہمارے تسلسل سے باتیں آ رہی ہیں۔ سورہ صف کی آیت نمبر 9 میں بھی ذکر آتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم آپ کو عطا فرمایا، دین حق، دین اسلام عطا فرمایا، تاکہ آپ اس دین حق کو کل نظام زندگی پر، سسٹم آف لائف پر غالب فرما دیں۔ یہ مشن تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم 23 برس کی جد و جہد دیکھتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام کی، تو جہاں دعوت اور تبلیغ کا عمل دکھائی دیتا ہے، وہاں ایک بھرپور اجتماعی سطح پر جد و جہد دکھائی دیتی ہے اللہ کے دین کو بالفعل غالب کرنے کے لیے۔ مکی دور میں طائف کی گلیوں کا معاملہ بھی پیش آیا، مکی دور میں صبر کے مراحل بھی پیش آئے، مکی دور میں یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ہجرت کرنا پڑی نبی اکرم علیہ السلام کو۔ مدنی دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کا معاملہ بھی ہے، احد کا معاملہ بھی ہے، احزاب کا معاملہ بھی ہے، فتح مکہ کا موقع بھی، تب قرآن پاک کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اب لوگ جوق در جوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی پچھلے پروگرام میں بات کی تھی کہ 23 برس کی جد و جہد کے دوران میں تلوار بھی اٹھی، اور غزوات کا سلسلہ قائم ہوا، سرایا کا سلسلہ قائم ہوا، اور حق و باطل کے مار کے صدی، سب کس لیے تھا؟ تاکہ اللہ کا دین بالفعل غالب اور قائم ہو جائے۔ یہ کچھ نکات جو پچھلی مرتبہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ البتہ مجھے خیال یہ آ رہا ہے کہ اس وقت فتنے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ ایسا دور آئے گا کہ جیسے بارش کے قطرے موسلا دھار بارش کی شکل میں بہتے ہیں، ایسے فتنے بھی بہیں گے۔ اسی طرح فتنوں کی بھی اکثریت کا معاملہ، کثرت کا معاملہ ہوگا۔ تو میں چاہوں گا کہ آج کی گفتگو میں ہم تصور دین کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر لیں کہ یہ جس دین کو ہم مانتے ہیں اس کا آل انکلوسیو پیکیج کیا ہے۔ پھر وہ واضح ہوگا تو بٹ نیچرل یہ واضح ہوگا کہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے۔ یہ پڑھنے پڑھانے صرف بیان کرنے اور صرف ایک دوسرے کو منتقل کرنا کافی نہیں، اس کا غلبہ، اس کا جیسے آپ نے انٹرو میں فرمایا کہ اس کا آغاز میری ذات سے ہوگا، یہ 5.5-6 فٹ کے وجود سے لے کر نظام ریاست تک اللہ کا دین غالب ہو، یہ اللہ کے دین کا تقاضا اور مطالبہ ہے۔ اس تعلق سے ہم بات کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اقامت دین کے تعلق سے میں چاہوں گا یہ گوشے بھی واضح ہوں، اور پھر بعض اعتراضات آتے ہیں، میں چاہوں گا اس کا بھی تذکرہ آ جائے، اور انشاءاللہ یہ بھی ہم جانیں گے کہ علماء کے ہاں، فقہاء کے ہاں اس کے لیے کیا ٹرمنالوجیز استعمال ہوتی ہیں۔ ہم جب کلام کرتے ہیں قرآن پاک کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ ہوتا ہے، تو اقامت دین کی اصطلاح آتی ہے، تکبیر رب کی اصطلاح آتی ہے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ کے الفاظ آتے ہیں، اسی طریقے پر اظہار دین کے الفاظ آتے ہیں، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ قرآنی اصطلاحات ہیں، بالکل سراخوں پر۔ فقہا کی اپنی اصطلاحات ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں خامخواہ آپ لوگوں نے اس کو فرض قرار دے دیا، اقامت دین کی جد و جہد کو آپ نے خامخواہ تکلف کیا ہے اور اس کو فرض قرار دے دیا۔ تو بھائی ہم فقہا کی زبان میں بھی عرض کر دیں گے انشاءاللہ، اور امت کے اسلاف کا حوالہ بھی دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ دین صرف پڑھنے پڑھانے کا تقاضا نہیں کرتا، یہ نفاذ اور غلبہ بھی چاہتا ہے۔